اسرار خودی یہ فارسی زبان میں لکھی تھی، اس کا ترجمہ حسین مہندی صاحب نے کیا ہے، تو میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ کل شیخ چراغ لیے شہر کے گرد گھوم رہا تھا اور کہتا تھا، میں وحشیوں اور درندوں سے تنگ آ گیا ہوں، مجھے آرزو کی تلاش ہے۔ ان تھکے ہارے ساتھیوں سے تو میرا دل اتر گیا، مجھے شیر خدا اور رستم داستاں کی آرزو ہے۔ میں نے کہا وہ تو نہیں ملتا، ہم اسے تلاش کر چکے۔ اس نے کہا جو نہیں ملتا اسی کی تو مجھے آرزو ہے۔ یہ تینوں اشعار فارسی میں مولانا روم کی کتاب میں سے ہیں، اور کل رات جو ہے وہ شیخ چراغ لیے شہر میں گھوم رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ درندوں اور حیوانات سے تنگ آ گیا ہے، مجھے کسی انسان کی آرزو کی تلاش ہے، یعنی مجھے ایک ایسے انسان دیکھنے کی آرزو ہے جو حقیقی معنوں میں انسانیت کا حامل انسان ہو۔ میں نے شیخ سے کہا ہم تلاش کر چکے ہیں، انسان نہیں مل رہا۔ شیخ بولا وہ جو نہیں مل رہا اسی کی تو مجھے آرزو ہے۔ رومی نے شیخ کے حوالے سے اس دور کے انسانوں کے گھٹیا کردار کی عکاسی کی ہے۔ یہ لوگ جد و جہد سے بیگانہ تھے۔ شیر خدا اور رستم کی آرزو اس لیے کہ ایک ایسی عظیم شخصیت وجود میں آئیں جو اس معاشرے کی خرابیوں، برائیوں وغیرہ کو دور کر سکیں۔ لٹ گئے جب لیلائے شب کے گوہر، میرے اشکوں سے ہوئے گل خوب تر۔ جب دنیا کو روشن کرنے والے سورج نے رات کو لوٹ لیا، یعنی صبح ہو گئی، تو میرے آنسوؤں نے پھول کے چہرے پہ پانی ڈال دیا، اسے چمکا دیا۔ ان اشعار میں علامہ نے اپنی صبح خیزی اور ملت اسلامیہ کے غم میں اپنی دلی کیفیت کا اظہار کیا ہے۔ میرے آنسو خواب نرگس لے اڑے، جاگ اٹھا سبزہ میری فریاد سے۔ میرے آنسوؤں نے گل نرگس کی آنکھوں سے نیند اڑا دی، اور سبزہ میرے شور شرابے، میری آہوں فغاں کے باعث بیدار ہو کے اگا۔ سبزہ کھڑی صورت میں اگتا ہے، اس لیے بیدار کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میرے ہی زور سخن سے باغباں، بو کے مصرے لے سکا تیغ زباں۔ باغبان نے میری شاعری کی قوت و شدت کو آزمایا، چنانچہ اس نے ایک مصرع بو کے اور اس کی فصل کی صورت میں ایک تلوار کاٹی۔ گویا جس طرح تلوار کاٹتی چلی جاتی ہے، اس طرح علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ دلوں میں اترتی چلی جاتی ہے۔ باغ میں بس میرے آنسو بو دیے، آہوں کے پیوند پودوں کو دیے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ان کے جو آنسو ہیں وہ شیر کی طرح ہیں، اور باغ یہ دنیا ہے۔ تو اس دنیا میں اقبال کی جو شاعری ہے وہ بو دیے گئے ہیں، اور یہ جو سارا پیغام جو پوری پوئٹری لکھی ہے وہ پودوں کو دیے، یعنی جو مسلمان لوگ ہیں ان کو یہ پیغام ان کی شاعری کا ملا ہے۔ ذرہ ہوں سورج میں ہے تابش میری، صبح رکھتا ہوں گریباں میں کئی۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ہوں تو میں ذرہ، لیکن میری جو چمک دمک ہے وہ سورج کی طرح ہے، میں سورج کی طرح روشنی پھیلاتا ہوں، اور میری جو پوئٹری ہے اس سے کئی صبحیں اچھی ہوئی ہیں، یعنی جن لوگوں نے میری پوئٹری سمجھی ہے ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ خاک میری رشک جام جم بھی ہے، ممکنات خلق کی محرم بھی ہے۔ اس شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں، اپنے متعلق بتا رہے ہیں کہ ان کی جو پوئٹری ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، اور اس میں وہ نہ صرف موجودہ حالات کے متعلق بتاتے ہیں بلکہ جو ابھی وجود میں نہیں آیا اس کے متعلق بھی ان کی پوئٹری میں ذکر ہے۔ جام جم، یہ جمشید کا پیالہ جو کہ ایران کا قدیم بادشاہ تھا، جس کے بارے میں یہ روایت مشہور تھی کہ اس کے پاس ایک ایسا پیالہ ہے جس میں اسے تمام دنیا کا حال نظر آتا تھا۔
سید میرے فکر نے وہ بھی کیا، آہوئے معنی جو نازیدہ تھا۔ والے شعر میں اپنے فکر کے متعلق، اپنی سوچ کے متعلق بتا رہے ہیں کہ وہ ایسے حقائق، ایسی چیزیں بتانے والے ہیں جو پہلے کبھی کسی شاعر نے نہیں بتائے۔ آہوئے ہرن کو کہتے ہیں، نازیدہ تھا یعنی ابھی جو دنیا میں وجود میں نہیں آیا تھا۔ بے اگا سبزہ میری گلشن میں ہے، پھول جو نکلا نہیں دامن میں ہے۔ علامہ اقبال اس شعر میں بھی اپنی سوچ، اپنی پوئٹری، اپنے شعروں کے متعلق بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ ایسا سبزہ جو ابھی اگا نہیں ہے، جس سے گلشن سجا ہوا ہوتا ہے، جو پھول ابھی ٹہنی کے اندر موجود ہے، وہ ان کے پلوں میں ہے، یعنی ان کی جو قوت فکر ہے، جو سوچ ہے، جو وزڈم ہے، وہ بہت ہی شاندار ہے۔ اردو میں یہ شعر اس طرح سے انہوں نے ایک جگہ اور کہا ہے، حادثہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ میں نے بزم نغمہ کو برہم کیا، چھیڑ کر تارے رگے عالم ذرا۔ اقبال اپنی پوئٹری کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی جو پوئٹری ہے، اس نے جو سوچیں ہیں مسلمانوں کی، اس کو جھجوڑ کے رکھ دیے۔ میں نے ایسے مضامین لکھے ہیں جو کہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دے، میں نے عام شاعری نہیں کی، اقبال کہہ رہے ہیں۔ ساز فطرت ہے میرا نادر نوا، دوست اس نغمے سے ہیں ناآشنا۔ اقبال اپنے شعروں کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو پوئٹری ہے بہت ہی نادر قسم کی ہے، اور جو ان کے دوست ہیں وہ بھی اس پوئٹری سے ناآشنا ہیں، کیونکہ انہوں نے جو پوئٹری ساری اب تک دیکھی تھی وہ دوسرے قسم کی تھی، وہ محبوب کی تھی، محبوباؤں کی تھی، لیکن ان کی پوئٹری میں اپنے پوٹینشیل کو ڈیولپ کرنے کی باتیں ہیں، اپنی خودی کو بڑھانے کی باتیں ہیں۔ میں جہاں میں مہر نو زائیدہ ہوں، رسم و آئین فلک نادیدہ ہوں۔ اقبال کہہ رہے ہیں میں نیا نیا وجود میں آیا سورج ہوں، اور آسمان کے جو طور طریقے ہیں وہ ان کی نظروں سے نہیں گزرے ہیں۔ یعنی اقبال اپنے متعلق بتا رہے ہیں کہ ان کی جو پوئٹری ہے، اس میں جو انہوں نے شعر کہے ہیں، اس کے اثرات ابھی واضح نہیں ہوئے۔ تارا میری تاب سے چمکا نہیں، بے قرار اب تک میرا پارا نہیں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ستارے جو ہیں انہوں نے میری سورج کی روشنی سے بھاگنا شروع نہیں کیا ہے، ابھی میرا پارا جو ہے وہ بے قرار نہیں ہے، اس میں تڑپ نہیں ہے، بے قراری نہیں ہے، یعنی ابھی ان کی شاعری میں ان کی روح کی بے قراری نہیں آئی ہے۔ جب ایسا ہوگا تو پھر ان کے جو پیغام ہے اس کا اثر بھی آئے گا اور لوگ پھر حرکت کریں گے۔ بحر پر رقص زیاں میرا کہاں، کوہ پر رنگ حنا میرا کہاں۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک سمندر پہ میری روشنی کے رقص سے بے بہرا ہے، اور پہاڑ میری مہندی کے رنگ سے محروم ہے۔ یعنی اقبال اپنے متعلق، اپنی پوئٹری کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو لوگ ہیں وہ ان کی پوئٹری سے ناآشنا ہیں۔ ضیاء کہتے ہیں روشنی کو، چمک کو، حنا کہتے ہیں مہندی، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو۔ میری خوگر کب ہے چشم ہست و بود، مجھ کو لرزا دیتا ہے خوف نمود۔ ہست و بود کہتے ہیں زمانے کو، یعنی ابھی زمانے کی آگ جو ہے وہ مجھے دیکھنے کی عادی نہیں ہوئی ہے، اور میں اظہار کے خوف سے کانپ اٹھتا ہوں۔ یعنی ابھی تک ان کی پوئٹری لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہے، اور جب ان کو سمجھ میں آ جائے گی تو اس کا رد عمل کیا دیں گے، وہ اس رد عمل سے ان کو ڈر لگتا ہے، خوف میں آتے ہیں۔ صبح میری ہو گئی اور شب کٹی، ہے گل عالم پر اب شبنم نہیں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اب صبح ہو گئی ہے، یعنی اب اچھا وقت آنے والا ہے، اور جو رات تھی، جو برا وقت تھا وہ گزر گیا، اور اب اس دنیا پہ نئی شبنم ہے۔ یعنی ان کے جو پوئٹری کے اثرات ہیں وہ اس کو پڑھ کے جو نوجوان ہیں وہ اپنے حالات بدلیں گے، ان میں جوش آئے گا، وہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں گے۔
انتظار صبح خیزن ہے مجھے، اب پجاری خوش ہوں میری آگ کے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے انتظار میں ہیں جو ان کی پوئٹری پڑھ کے، ان کی شاعری پڑھ کے بیدار ہو جائیں اور مسلمانوں کو ذلت سے، پستی سے نکالیں، یعنی علامہ اقبال بیدار جو ہو رہے ہیں ان کے انتظار میں ہیں، جو لوگ اپنا صلاحیتیں بڑھائیں گے ان کی پوئٹری سمجھ۔ بے نیاز زخمہ ایک نغمہ ہوں میں، ہاں نوائے شاعر فردہ ہوں میں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایسا نغمہ ہوں، ایسا پوئٹری لکھنے والا ہوں جس کو مضراب کی ضرورت نہیں ہے، اور میں مستقبل کا شاعر ہوں۔ آنے والے وقتوں میں لوگ میری پوئٹری سمجھیں گے اور عمل کریں گے اور اپنے حالات کو بدلیں گے۔ شاعر فردہ یعنی مستقبل کا شاعر۔ ہے یہ دور اسرار سے نا آشنا، میرا یوسف کب ہے اس بازار کا۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں کمپلین کی ہے کہ ان کے جو اسرار ہیں، ان کے جو راز ہیں اس سے لوگ واقف نہیں ہیں، اور میرا یوسف سے مراد ان کی شاعری ہے، وہ اس بازار کے لیے نہیں ہے، یعنی صحیح طور پہ ان کی جو قیمت نہیں پا سکے اپنی شاعری کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قابل لوگ نہیں ہیں جو سمجھ سکیں کہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک اور جگہ اقبال نے یہی بات اس طریقے سے کہی تھی، میرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج، دیکھ چکا صدف صدف، یعنی میں ہر طرف دیکھ چکا، مجھے قابل لوگ مسلمانوں میں نظر نہیں آئے۔ کچھ نہ کر پائیں گے یاران قدیم، طور ہے روشن میرا آئین کلیم۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے پرانے رفیقوں سے مایوس ہیں اور ان کا طور جل رہا ہے، شاید اس کے لیے بھی کوئی کلیم آئے۔ علامہ اقبال اپنے دور کے جو شاعر ہیں ان سے بھی مایوسی کا اظہار کیا ہے، اور یعنی ان کے جو ہم عصر جو لوگ تھے وہ بھی کلام نہیں سمجھ پا رہے، جس کی وجہ سے ان کو مایوسی ہے، اور طور کا جلنا اور کلیم کا انتظار بھی یہی ہے کہ ایسا دور آئے گا جب علامہ اقبال کی شاعری کو صحیح معنوں میں سمجھا جائے گا اور اس کو پڑھ کے لوگ عمل کریں گے اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں گے۔ مثل شبنم بحر یاراں بے خروش، میری شبنم ہے مگر طوفان بدوش۔ یاروں کا جو سمندر ہے وہ شبنم کی طرح طوفان سے آ رہی ہے، جبکہ میری شبنم سمندر کی طرح طوفان لیے ہوئے ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی پوئٹری کا ذکر کیا ہے، اپنی شاعری کا، اور جو ان کے دور کے شاعر تھے یا پرانے شاعر تھے ان کا ذکر کیا ہے کہ جو پرانے شاعر تھے یا ان کے دور کے شاعر تھے انہوں نے کوئی ایسی پوئٹری نہیں لکھی جو کہ طوفان برپا کر دے، اور جو ان کی پوئٹری ہے وہ ہے نرم و نازک شبنم کی طرح، لیکن اس کو پڑھ کے، اس کو سمجھ کے لوگوں میں طوفان پیدا ہو جاتا ہے۔ بحر یاراں بے خروش، بحر کہتے ہیں سمندر کو، اور یاراں دوست یعنی طوفان سے خالی، اور طوفان بدوش کندھوں پر طوفان لیے ہوئے۔ میرے نغمے کا جہاں ہی اور ہے، اس جرس کا کاررواں ہی اور ہے، یعنی میری جو شاعری ہے اس کا تعلق کسی دوسری دنیا سے ہے، اور یہ جو گھنٹی ہے یہ کسی اور ہی قافلے سے تعلق ہے اس کا۔ یعنی اقبال اپنے متعلق، اپنی شاعری کے متعلق بتا رہے ہیں کہ یہ عام ڈگر سے ہٹ کے شاعری ہے، اس میں عشق، محبوب، بلبلیں ان کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو بیداری کی شاعری ہے، یعنی اپنے صلاحیتوں میں بڑھاؤ، اپنا پوٹینشیل بڑھاؤ، محنت کرو، یہ ہے ان کی شاعری۔ اے بسا شاعر جو مر کر جی گئے، زندہ ہم کو کر گئے خود چل بسے۔ ایسا اکثر ہوا ہے کہ کوئی شاعر اپنی موت کے بعد پیدا ہوا ہے، یعنی جب مر جاتا ہے بعض شاعر تو اس کے بعد اس کے کلام کو پذیرائی ملتی ہے،
تو علامہ اقبال نے پہلے ہی پریڈکشن کر دی تھی کہ جب وہ چلے جائیں گے اس دنیا سے تب ان کا کلام لوگ پڑھیں گے، اور اب جتنا ان کا کلام پڑھتے ہیں اتنا پہلے نہیں پڑھتے تھے اور عمل کرتے ہیں، اور لوگوں کو زندہ کر گئے، یعنی ولولہ دے دیا، جذبہ دے دیا۔ خود تو چلے گئے لیکن قوم کو جو ہے وہ اٹھا کے چلے گئے، قوم کو بیدار کر دیا۔ علامہ اقبال کی پوئٹری ہے۔ پھر عدم سے مایہ ہستی لیے، اپنے مرقد سے مثال گل اگے۔ علامہ اقبال نے اپنے متعلق ذکر کیا ہے کہ وہ ایک ایسے شاعر ہیں جو عدم سے اپنا سامان ناز باہر لے آئے ہیں اور اپنے مزار کی مٹی سے پھول کی مانند پھوٹ پڑے۔ یعنی علامہ اقبال نے اس شعر میں پھول اور خاک مزار کی مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب وہ چلے جائیں گے تب ان کی پوئٹری کو سمجھیں گے لوگ، اور یہی ہوا۔ گزرے اس صحرا سے لاکھوں قافلے، چپ کے راہ پہ چلتے رہے۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں کہ پتہ نہیں کتنے شاعر آئے اور چلے گئے، اور وہ اونٹنی کی طرح تھے کہ جب اونٹ چلتا ہے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا صحرا میں۔ اور اقبال اپنے متعلق بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے پوئٹری لکھی تو انہوں نے تو تلاطم پیدا کر دیا، انہوں نے تو جذبے بلند کر دیے، اور پرانے جو لوگ تھے، جو شاعر تھے، وہ ایسا نہیں کر سکے۔ میں ہوں عاشق بندہ، ہوں ایمان کا، شورش محشر پیش خدمت ہے میرا۔ اقبال کہہ رہے ہیں میں صرف شاعر نہیں ہوں، میں تو عاشق ہوں، فریاد کرنا جو ہے وہ میرا ایمان ہے۔ میرا جو ایمان ہے وہ یہ کہ اپنی قوم کو اٹھاؤں، یہ میرا عشق ہے کہ ولولے پیدا کروں، اپنے قوم کے لوگوں سے کہوں کہ محنت کرو، اپنی خودی بڑھاؤ، اسٹرگل کرو۔ میری پوئٹری کا مقصد قیامت کا شور پیدا کرنا ہے نوجوانوں میں، ان کو جھنجھوڑنا ہے تاکہ وہ اسٹرگل کریں، محنت کریں، پوٹینشل بڑھائیں، خودی بڑھائیں۔ تار سے زائد ہے گو نغمہ میرا، ٹوٹے میرے ساز مجھ کو خوف کیا۔ میرا جو نغمہ ہے وہ تار کی گنجائش سے بڑھ کے ہے، میں اپنے ساز کی ٹوٹ پھوٹ سے نہیں ڈرتا، میں وہ نغمہ ضرور سناؤں گا، اگر اس کی وجہ سے میرا ساز ٹوٹ بھی جائے تو مجھے پرواہ نہیں۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں اپنی شاعری کو باجے سے تشبیہ دی ہے کہ اگر کوئی کمی بھی رہ جاتی ہے اور تو وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ اصل چیز یہ ہے ان کا جو میسج ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔